کتاب ہے وزٹنگ کارڈ اور اس کی کہانی وزٹنگ کارڈ۔ ہم سب خدا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ملاقاتی ہیں۔ کیا کہا؟ خدا نام لکھنے میں مصروف ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، تم سب سن لو، میں واپس جا رہا ہوں۔ اب میں اپنے کمرے میں خدا کے وزٹنگ کارڈ کا انتظار کروں گا۔ کمرے کی ہر چیز اس پر ہنس رہی تھی۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ آہستہ سے میز پر رکھے ہوئے گلاس کی طرف بڑھایا اور مضبوطی سے اس طرح پکڑا جیسے گلا دبا رہا ہو، پھر اسے جھنجھوڑ کر باہر پھینک دیا۔ ادھ کھلی کھڑکی سے ٹکرا کر خاموشی ٹوٹنے کی آواز کئی فلور نیچے جا کر گری۔ وہ اٹھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کھڑکی کو اچھی طرح کھول دیا اور الٹے پاؤں پیچھے چلتا ہوا کرسی کے پاس جا کر رکا۔ کرسی کو دیکھے بغیر اسے ہاتھوں سے چھوا اور کھینچ کر کھلی کھڑکی کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ آسمان اپنی تمام تر سیاحیوں کے ساتھ مسلط تھا۔ بائیں طرف چمٹے ہوئے کلاک نے جھینگر کی طرح سناٹے کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ 1 2 3 4 5 6۔ اس نے پھیلی ہوئی آنکھیں کلاک سے ہٹائیں اور کھلی کھڑکی سے افریقن شام کو دیکھنے لگا۔ اس کے پیچھے دیوار میں چنی ہوئی الماری تھی جس میں بہت سی بوسیدہ کتابیں تھیں۔ وہ اٹھا اور الماری سے کتابیں دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی کتابیں ایک طرف اچھال دیں اور مزید کتابیں دیکھنے لگا۔ پرانی سی کتاب کی ایک تصویر پر رکا، مسکرایا اور زور سے اسے ایک کونے میں پھینک دیا جہاں وہ کتنی دیر ہوا کی مدد سے کانپتی رہی۔ وہ نئی کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ اس کی یہ کتاب لوگوں نے پسند نہیں کی تھی۔ اس نے اب تک یہی کتاب لکھی تھی۔ ہمیں کیا؟ تم تو ہمیشہ اپنی ذات کے دکھ روتے رہتے ہو۔ ہمیں تمہاری ان خوشیوں اور تمہارے ان دکھوں سے کیا سروکار؟ اگر لکھنا چاہتے ہو تو معاشرتی لفظ لکھو جو ہم سب کے کام آئے، ہمارے لیے اجتماعی ترقی کی راہیں کھول دیں۔ اور میں چیختا رہا، میں کیسے ایسے لفظ لکھ سکتا ہوں کہ جب تم ہنسو تو وہ ہنس پڑیں اور جب تم رو پڑو تو میرے لفظ بھی رو پڑیں۔ ایسے سیاہی لفظ، ایسے منافق اور زمانہ شناس لفظ کہاں سے لاؤں؟ بس میرے پاس تو واحد سچ میری ذات ہے، اسے اجتماعی جھوٹ کی نظر کیسے کر دوں؟ لیکن وہ زیادہ تھے اور میں اکیلا آدمی۔ ان سب نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں پھینک دیں، صرف میرے ہاتھ میں کتاب رہ گئی۔ میں نے اپنی کہانی خود پڑھنا شروع کر دی۔ وہ مجھے جب بھی ملی روئی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے بارہا چاہا کہ اس کے دکھ معلوم کروں، لیکن ہوا کے تیز جھکڑوں نے مجھے اس کی آواز تک پہنچنے نہ دیا۔ اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ مجھے اب بھی یاد ہیں۔ میں بہت چھوٹا سا ہوتا تھا۔ وہ کالی بلی تھی جس سے میں ڈر گیا تھا۔ بہت سے لوگ مل کر رو رہے تھے۔ میں تصویر والی کتابوں میں رنگین ہونٹ تلاش کیا کرتا، لیکن آواز کے لیے کتابوں کے ورق الٹتا رہا۔ اس نے یکدم کتاب بند کی اور گردن موڑ کر کھلی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا، اور کھلی کھڑکی سے نظریں سیدھی کلاک پر پہنچ گئی۔ چھوٹی سوئی 7 کا ہندسہ کراس کر چکی تھی۔ سارے فرش پر کتابیں بکھری پڑی تھی جن کے لفظ اپنا دیش چھوڑ کر تتلیوں کے ساتھ جلا وطن ہو رہے تھے۔ مجھے لکھنا چاہیے۔ اس نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنی خواہشوں کے متعلق اندازہ لگایا۔ پتہ نہیں کتنی دیر اور مجھے بہرحال اس کا انتظار کرنا ہے۔ اس نے پھر کلاک کی طرف دیکھا اور کاغذ اور قلم میز پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ مجھے سچ اور نیک لکھنا چاہیے، تو پھر میں اپنی ذات کے بارے میں سچ لکھ سکتا ہوں اور دوسروں کے بارے میں تو جھوٹ ہی لکھا جا سکتا ہے۔ نہیں، آدمی اپنے بارے میں بیرون بھی اور دوسروں کے بارے میں اندرون بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ لکھنا ناممکن ہے۔ لفظ ناممکن کے علاوہ ہر چیز ممکن ہے۔ تو پھر جیسا لوگ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں لکھتے؟ جیسا میں لکھتا ہوں لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر شخص اپنے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے۔ میں بھی اپنے ہی بارے میں لکھتا ہوں۔ تم پاگل ہو، صرف یہی تم نے عقل مندانہ بات کی ہے۔ کہانیاں لکھ کر تو میں اپنے پاگل پن کا علاج کرتا ہوں۔ تو گویا تم صرف اپنے لیے لکھتے ہو۔ ہاں، لیکن جس سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ دوائی تم بھی استعمال کر سکتے ہو، اور تمہارا معاشرہ بھی۔ تو کیا تمہاری نظر میں معاشرہ پاگل ہے؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ تم یہ سوال ایک پاگل سے کر رہے ہو۔ اوہ، معاف کیجیے گا، کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں؟
آپ نے صحیح وقت پر یاد دلایا۔ میں اپنے کمرے میں خدا کے وزٹنگ کارڈ کا انتظار کر رہا ہوں۔ معلوم نہیں کتنی دیر لگے۔ اس نے کلاک کی طرف دیکھا۔ اس وقت تک مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاید مجھے سو جانا چاہیے۔ ہاں، ایسے ہی ہوگا۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ معلوم نہیں، لیکن شاید میں بہت دور سے آ رہا ہوں۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، میں کہیں رہتا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ میرا وطن ہے اور تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وہ وطن تھا یا کوئی کہانی تھی جہاں میں رہتا تھا؟ بس مجھے یاد ہے کہ لفظ تھے جنہیں میں لکھتا رہتا تھا اور یاد کرتا رہتا تھا۔ ان لفظوں سے نام بنتے تھے اور ان ناموں سے رنگ بنتے تھے، اور رنگوں سے روشنیاں پھوٹتی تھیں، روشنیوں سے دھنک بنتی تھی۔ دھنک آغاز اور انجام پر محیط تھی۔ آغاز اور انجام میں تھا اور محیط وہ تھا۔ میں لفظ لکھتا رہا، لفظ بولتا رہا، لفظ اوڑھتا رہا۔ مجھے لفظ کھانے کی ممانعت تھی۔ ایک دن بے لفظ کے کہنے پر لفظ کھا لیے اور مجھے اس کہانی دیس میں ایک نیا لفظ سکھایا گیا، جلا وطن۔ یہ لفظ سکھانے کی اجرت میں میرا کہانی دیس مانگ لیا گیا اور میرے ہاتھوں کو دعا سے بھر کر محیط کر دیا گیا، اور وہ آغاز و انجام ہو گیا۔ میں نے وہ دعا بھی لفظ لفظ بکھیر دی اور اپنے لیے صرف 2 خالی ہاتھ رکھ لیے، اور اب تم چاہتے ہو کہ یہ 2 خالی ہاتھ بھی تم سب لوگوں کی جلائی ہوئی مشترکہ آگ میں جھونک دوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ آج میں اس سلسلے میں بھی اس سے بات کروں گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا اور انہیں پیار کیا اور جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں سونا چاہتا ہوں، لیکن چارپائی پر نہیں۔ اس نے چارپائی الٹ دی۔ اس کا جی چاہا کہ اسے اٹھا کر کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ اس نے تکیہ اٹھا کر کتابوں پر دے مارا اور جلدی جلدی دیواروں پر تصویریں بنانے لگا کہ وہ تصویر بناتے بناتے ساکت ہو گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور پینسل کا سرما دیوار سے رگڑ کر توڑ دیا اور کلاک کو قتل کر دینے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے پہلے ہی اس کے ہاتھ توڑ دینے چاہیے تھے، لیکن اس نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اگر وقت رک بھی جائے تو سمندر کی لہریں تو ان چھوٹے چھوٹے گروندوں کو خراب کرتی رہیں گی۔ شاید نہیں۔ سمندر کی لہریں رک جانے سے ریت یادوں کے محلوں میں ڈھل کر ساحلی جنگلوں میں رہنے لگے گی۔ نامعلوم جزیروں کو جانے والی کشتیاں مجھ سے دور ہوتی چلی جائیں گی اور میں ساحلوں پر سیپ چنتا رہ جاؤں گا۔ تم آج پھر پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگے ہو، جیسے ہواؤں نے سرگوشی کی ہو۔ میں نے گھنٹیوں کی آوازوں کا تعاقب کیا۔ وہ ہوائیں بدن سے لپیٹے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں آبی، مجھے سمندر کے کنارے آ کر کیا ہو جاتا ہے۔ میں اسے سمندر کی نسبت سے آبی کہا کرتا تھا۔ آبی، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اندھیرے میں معلق ہوں اور سمندر بے پناہ روشنی کی طرح ہے۔ سمندر سے ٹوٹ کر میں خلاؤں میں گردش کر رہا ہوں۔ سمندر مجھے بلا رہا ہے، لیکن اناج کی تلاش میں میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے ہیں اور دعاؤں بھرے ہاتھ آسمان لے گیا۔ میری آنکھیں نفرت کی علامت بنا کر چھوڑ دی گئی ہیں اور مقناطیسی شعاؤں نے کہا ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق متحرک نہیں رہ سکتے۔ سمندر مسلسل مجھے بلا رہا ہے۔ اندھیرا، روشنی، اندھیرا۔ وہ کتنی دیر سے لائٹ آف آن کر رہا تھا اور مسلسل کھڑکی اور کلاک کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جیسے روشنی اور اندھیرا ان دونوں کی وجہ ہو۔ وہ سگنل دیتے دیتے تھک گیا تو کلاک نے 10 بجائے تھے۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور اسے شدید غصہ آیا۔ مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں اور وہ غصے سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ بکھری ہوئی چیزوں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے تکیے پر سر رکھ کر کتابوں پر لیٹ گیا اور ورق ورق اڑانے لگا۔ اپنی ہی کتاب سے پھٹے ہوئے ایک ورق پر اس کی نظر جم گئی۔ جب میں نے اس سے کہا مجھے اگر درخت بھی اچھے لگتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی گھنی چھاؤں میں بیٹھا رہوں، تو اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اکیلی آواز کمرے میں کب تک گونجتی؟ خاموشی وحشت سے گھبرا کر کھلی کھڑکی سے کود گئی۔ تیز ہوا کے دروازے زور سے ہلے تھے۔ ہم دونوں دیر تک سیڑھیاں اترتے رہے۔ میں نے اسے چھوٹے سے چمکدار کاغذ کی پشت پر نظم لکھ کر دی، جس کے دوسری طرف اپنے بدن سے انجان روحوں کی تصویریں تھیں۔ اب وہ لاتعلق ہواؤں کی طرح گزر جاتی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ تمہیں اب بھی تمہاری طرح چاہتی ہے۔ میں تو اس کا منتظر ہوں۔ ہاں، تم اس کے منتظر ہو، لیکن ملنا نہیں چاہتے، صرف انتظار کرنا چاہتے ہو،
اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا، کلاک 11 بجا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر زرد لکیریں بکھر گئیں۔ وہ ٹہلنے لگا، اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو اس طرح حرکت دے رہا تھا جیسے سخت سردی لگ رہی ہو۔ اس کی قمیص جگہ جگہ پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ پھر اچانک وہ گرتے ہوئے سنبھلا اور ساکت ہو گیا، جیسے ٹریفک کے کسی حادثے میں وہ معجزتاً بچ گیا ہو۔ اب اسے دیکھو، عجیب حال ہے اس ملک کا، نیچ، بھکاری۔ بابو جی، معاف کرو بابا، میں بھکاری نہیں ہوں بابو جی، میں تو کینسر وارڈ کا راستہ پوچھ رہا ہوں۔ میں کتنی دیر سے بے راہ کھڑا ہوں، لیکن کوئی نہیں جو دور سے مجھے میرے گھر کی طرف اشارہ ہی کر دے۔ لیکن کیا؟ تمہیں سارے بھک منگے ہی نظر آتے ہیں، ہاں، اپنے سمیت۔ اتنے سارے ہم شکلوں میں اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو یہ میرا قصور تو نہیں۔ اگر وہ ابھی کھلی کھڑکی سے کود کر آ جائے تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ اس نے خوف کے احساس کے ساتھ کلاک کی طرف دیکھا، شاید اسے نہ پہچان سکوں۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ تم الٹے سیدھے سوال نہ کیا کرو، خاموش رہا کرو۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات کرو تاکہ زندگی کا احساس ہو۔ میں خاموشی سے بہتر گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو پھر زندگی کسی سرسوں کے کھیت سے گزر جانے کا نام نہیں۔ بس اس کا جی چاہا کہ زور سے ہنسے، لیکن مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ اس نے یوں ہی چیزوں کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا اور برتن اٹھا اٹھا کر دیواروں پر مارنے لگا۔ میرے بھائی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، ڈاکٹروں نے اسے بچا لیا تھا، لیکن وہ اس زندگی میں واپس نہیں آ سکا۔ اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے۔ وہ میری ماں کو اپنی ماں اور مجھے اپنا بھائی نہیں مانتا۔ وہ اپنی یاد میں روتا رہتا ہے۔ وہ کسی سے بچھڑ گیا ہے، شاید اپنے آپ سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسے اپنا انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں، شاید وہ مر گیا ہے۔ اور اب جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ کون ہے؟ اس کی سوچ کا برتن جسے وہ دیوار پر نہ مار سکا تھا فرش سے ٹکرا گیا اور ہاتھ ٹھنڈے فرش کے ساتھ جم گیا۔ اس نے سر میں سخت درد محسوس کیا، سوچنا بالکل چھوڑ دیا۔ اب وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں سوچ رہا ہے۔ وہ عجیب کیفیت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، حالانکہ اسے علم تھا کہ وہ کچھ تلاش نہیں کر رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ تم اپنے چھوٹے بھائی کو تلاش کرو۔ تیز ہواؤں سے پہلے ریت کے قدموں کے نشانوں کو سمیٹ لو، تو پھر انتظار ختم ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے ابھی انتظار کرنا ہے اور اس وقت تک خاموشی کو توڑے رکھنا ہے۔ اس نے کلاک کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑ لیا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ وہ اپنے اندر ایک ہنگامے سے دوچار تھا۔ تو اس نے پھر کوئی چیز توڑنے کے لیے غم اور غصے سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی چیز اٹھا کر کھلی کھڑکی سے باہر پھینکتا یا دیوار سے دے مارتا، کلاک کی آواز سن کر بے پناہ خاموش ہو گیا، جیسے اسے اسی آواز کی تلاش تھی۔ دونوں سوئیاں اکائی میں گم ہو چکی تھیں۔ وہ کلاک کی آواز سے بے نیاز کھلی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ آتی جا رہی تھی، جیسے وہ کلاک کی آواز کے ساتھ بتدریج ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ جو ہی کلاک کی آخری آواز کھڑکی سے باہر نکلی، ایک سیاہ ریشمی زکند کے احساس سے پورا کمرہ بھر گیا۔ اب پورے اندھیرے میں صرف 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ جو اتنی دیر سے قلم پکڑے ذہنی تمازت میں جل رہا تھا، یکدم پرسکون ہو گیا۔ اس نے اس کی آنکھوں کی روشنی میں بڑے اطمینان کے ساتھ لکھنا شروع کیا: موت خدا کا وزٹنگ کارڈ ہے اور